إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ دین اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری دین ہے جو انسان کی زندگی اور اس جہاں کی زندگی کے بعد کے تمام مسائل کو بیان کرتا ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، چونکہ خالق کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا دین ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی پہلو پیاسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مکمل دین ہے۔ اور قربان جائیں امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان پر آپ نے فرمایا، جو کام تمہیں اللہ کی جنت میں لے جا سکتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، جو کام تمہیں جہنم کی آگ میں گرا سکتا تھا اس سے میں نے ڈرا دیا۔ میں تمہیں ایک ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلوہا کنہاریہا، جس کا دن جتنا چمکتا ہے اس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمیں چھوڑ کر گئے کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم دے کر گئے، اس حال میں چھوڑ کے گئے کہ زندگی کا کوئی ایسا کارنر نہیں ہے جس کے بارے میں مسلمان پریشان ہو کہ یہاں میں نے ہدایت کا راستہ کہاں سے لینا ہے۔ اب اس دین میں جو اضافہ کرے، اس دین میں جو کمی کرے، وہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے۔ اور جو اس دین اسلام کے اندر اضافے کرتا ہے وہ دو میں سے کسی ایک بات کا مرتکب ضرور ہو رہا ہے۔ زبان سے بھلے نہ مانے نہ کہے، اس کا عمل آواز لگا رہا ہے کہ یہ عمل جو میں نے شروع کیا دین میں نہیں تھا، قرآن میں موجود نہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، جو میں شروع کر رہا ہوں، دو میں سے ایک بات ہے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کام کتنا پیارا تھا، اور اگر یہ نہیں تو پھر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے بتایا تھا، محمد نے چھپا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دونوں عقیدوں والا انسان ہلاکت کی دلدل میں گرا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ مصطفیٰ بھول گئے تو معنی یہ کہ رب کی بھیجی ہوئی شریعت پیاری پوری نہیں ہوئی، بیان پوری نہیں ہوئی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے تو سارا کچھ بتا دیا تھا، مصطفیٰ نے چھپا لیا، اس لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ اس کو ایک نئے ڈھنگ میں بنا کر اسلام کے نام پہ پیش کیا جائے،
تو معنی یہ ہے کہ رسول اللہ امین نہیں تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ بدعتی سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس سے بڑی اور ہلاکت کیا ہوگی اہل بدعت کی؟ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ زانی زنا کرتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے کہ میں اللہ کی بغاوت، نافرمانی والا کام کر رہا ہوں، وہ شرمندہ ہے اپنے عمل پہ۔ چور چوری کرتا ہے، شرمندہ ہے اپنے عمل پہ، کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہے، کسی بھی وقت اللہ سے معافی مانگ کے اپنا معاملہ سیدھا کر سکتا ہے۔ لیکن جو بدعت کر رہا ہے وہ گناہ کے نام پہ نہیں کر رہا، وہ تو ثواب کے نام پہ کر رہا ہے، وہ تو اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے۔ کیا وہ توبہ کرے گا؟ وہ جب اس کو برا سمجھے گا تو توبہ کرے گا۔ جب وہ اس کو برا سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، حدیث میں نہیں ہے، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو مصطفیٰ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اسلام تو کمپلیٹ ہے، اسلام تو پورا دین ہے۔ اگر یہ اسلام ہے تو پیارے نبی کی حدیث دکھائیے، اور اگر یہ اسلام نہیں ہے، اگر یہ شریعت نہیں ہے، تو آپ جو کام کر رہے ہیں تو مصطفیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی بھیجی ہوئی شریعت پوری نہیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ دنیا والو، یہ راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھی راہ ہے، سٹیٹ وے ہے۔ جنت اور دنیا کے درمیان ایک ہی راستہ ہے جو جنت میں لے جا سکتا ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے جس پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، چلو اس کے پیچھے۔ اپنی طرف سے راستے ایجاد نہ کرو، اپنی طرف سے اعمال ایجاد نہ کرو کہ جی بات تو ٹھیک ہے، میت کے افسوس کے لیے لوگ آئے ہیں، حدیث میں تو نہیں ہے کہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھی جائے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن دیکھو نا، وہاں بیٹھ کے فضول دنیاوی باتیں کرنے سے تو زیادہ اچھا ہے نا کہ ہم آیت کریمہ پڑھ لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا عیدگاہ میں آتے ہیں، ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ نفل تیرے لیے بربادی ہے۔ تو کہا علی سبحان اللہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے برباد ہو جاؤں گا؟ کہا نماز پڑھنے کی وجہ سے برباد نہیں ہوگا، محمد کے دین میں نیا کام کرنے کی وجہ سے برباد ہوگا۔ ویری سمپل مثال اپنے سامنے رکھیے، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ تیسرا سجدہ کوئی شروع کرے تو نعوذ باللہ وہ تیسرے سجدے میں دعائیں ہی پڑھے گا نا، گالیاں تو نہیں دے گا، گانے تو نہیں گائے گا، بیگم سے گپے تو نہیں ہانکے گا، سبحان ربی الاعلی یہی صدا بلند کرے گا۔ لیکن یہ تیسرا سجدہ اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو محمد الرسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ختم ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک مؤذن کہتا ہے جی بہت اچھی بات ہے، لیکن کلمہ پورا نہیں ہوا، آج سے میں اذان ختم کروں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بظاہر بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کے کلمہ پورا کر دیا، لیکن یہ کلمہ پورا کرنا اس کے لیے ہلاکت و بربادی کا دروازہ کھول دے گا۔ کیوں؟ وہ دین محمد میں اضافہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راہوں پہ نہ چلو، ٹیڑھی ترچھی راہوں پہ نہ چلو، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، احادیث رسول اللہ کو چھوڑ کر، قرآن حکیم کی آیات کو چھوڑ کر اپنے لیے راستے تلاش نہ کرو کہ جی ٹھیک ہے حدیث میں نہیں لیکن حرج کیا ہے۔ لائٹیں بند کر کے اگر ذکر ہو جائے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو جائیں تو حرج کیا ہے؟ تیسرے دن کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، 40واں قول برسی حدیث میں نہیں ہے، مانتے ہیں، لیکن حرج کیا ہے؟ برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے ان لوگوں کو بدعات میں چلانے کے لیے ڈھکوسلے گھڑے ہوئے، دلیلیں نہیں، انہیں کہو جی کیا یہ دین مصطفیٰ ہے؟ کہو جی اچھا آپ کو دین مصطفیٰ کی بڑی غیرت ہے۔ نبی کے دور میں کنکریٹ ہوتا تھا مسجد کی چھت پہ، نبی کے دور میں پنکھے چلتے تھے، نبی کے دور میں لائٹنگ ہوتی تھی، قالین بچھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ جس مسجد میں لائٹیں نہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں، وہاں نماز 12% ملے گی اور جہاں لائٹیں ہیں وہاں 25% ملے گی؟ یہ فتویٰ کسی نے دیا؟
یہ دنیاوی ضروریات ہیں جس کو اٹھا کر آپ اپنی جہالت کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین میں سفر کیا، پیارے نبی نے کیا کار چلائی؟ ارے بھائی اگر یہ چیزیں اس دور میں ہوتی اور مصطفیٰ استعمال نہ کرتے، رب محمد کی قسم ہم بھی نہ کرتے۔ ڈھول اس دور میں تھا، میرے نبی نے اس کی آواز سننا پسند نہیں کی، ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ چیزیں وہاں پر ہوتی، مصطفیٰ ترک کرتے، ہم ترک کرتے۔ یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، یہ دین اسلام پہ نہیں فٹ ہو سکتی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر اور راہوں کے راہی بنو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا تمہارے ہاتھ سے جنت کا راستہ گم ہو جائے گا۔ یہاں صراط مستقیم سے مراد قرآن و حدیث کا راستہ، اور اہل بدعت کا راستہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا ہو۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ پر سیدھی راہ بتا دینا ہے، اور وہ مالک نے بتا دی۔ آؤ چلو محمد کریم کے راستے پر، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اگر پیچھے چلنا ہے، فٹ پرنٹ پہ قدم رکھنے ہیں تو وہ صرف ایک راستہ ہے جو محمد کے مبارک سینے پہ نازل ہوا، اس کے اوپر چلتے رہو، اس کو مانتے رہو، اس کو چھوڑ کر اپنے کسی ولی، کسی بزرگ، کسی دوست، کسی پیارے کی راستے پہ نہ چلنا، کیونکہ وہ ایک ہستی ہے جس کی ہر بات کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے، اور وہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کے علاوہ اور کسی کا ایسا مقام نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اللہ اگر چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ آزمائش ہے دنیا۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، یہ آزمائش ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر، جس کا عمل محمدی ہے، جس کا عمل پیارے نبی کے عمل کے مطابق ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور جس کا عمل ہے، عملوں کے انبار ہیں، مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، وہ سارے ریت کے ذرات بنا دیے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک یہودی کو دیکھتے ہیں جو عبادت کر رہا، بڑی سخت محنت کر رہا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں امیر المومنین کے، کہا یہ کتنی محنت کر رہا ہے لیکن اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کا عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں۔ اس آیت میں قصد السبیل سے مراد حق کا راستہ، اور ٹیڑھے راستوں سے مراد اہل بدعت کا راستہ، جنہوں نے ہمیشہ دلیل ایک ہی پکڑنی ہوتی ہے، حدیث میں نہیں تو کوئی بات نہیں، کام اچھا ہے، ہم کہتے ہیں اچھوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے یہ کام بیان نہیں کیا۔ آپ کی عقل میں کوئی چیز اچھی ہو، وہ اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک پیارے حبیب کی حدیث نہ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی عقل تو بہت دور کی بات ہے، سمجھانے کے لیے حدیث سنا دوں۔ اگر صحابی کسی عمل کو اچھا عمل سمجھے اور وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منظور شدہ نہ ہو تو صحابی کا عمل بھی اچھا ہو سکتا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر سے نکلتا ہوا خون لہو دیکھتے ہیں عید کی نماز سے پہلے، ما ھذا الدم، یہ خون کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے ہی کر لی، نیت یہ تھی کہ جلدی سے گوشت تیار کر لوں، نماز پڑھ کے فوراً آؤں، فقراء، ایتام، غریبوں کے اندر میری قربانی کا گوشت تقسیم ہو جائے، اللہ کتنا راضی ہوگا، سب سے پہلے یتیم کے پیٹ میں میری قربانی کا گوشت جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے گوشت کی بکری کاٹی ہے، قربانی والی بکری نہیں کاٹی۔ اگر تو نے قربانی کو منظور کروانا ہے تو محمد کی سیرت پہ چلتے ہوئے نماز کے بعد قربان کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی یہ صحابی ہے، نیت کتنی پیاری ہے، نیت کتنی اچھی ہے۔ یہ کہنے والوں کے گھر میں درویشوں کو بلا کر ماں کے مرنے پر اگر قرآن حکیم کی تلاوت کروا کے ایصال ثواب کر لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ ارے صحابی رسول نیت کر رہے ہیں کہ یتیموں کے منہ میں سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت پہنچے، اور پیارے نبی فرما رہے ہیں قربانی نہیں ہوئی دوبارہ کر، اور سنت رسول اللہ پہ چلتا ہوا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، مسائل کو الگ الگ کر دیا، لوگوں کو بانٹ دیا، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
یاد کیجئے اللہ کی قسم، سنت رسول ایک ایسی چیز ہے جو امت کو جوڑتی ہے، امت کو جمع کرتی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتی ہے۔ بدعات ایسی چیز ہے جو امت کو جدا کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کسی کے گھر میں میت ہو جائے، آپ کا حکم ہے جنازے کو جلدی لے کر چلو، جنازے کو جلدی لے کر چلو، اس کو جلدی دفناؤ۔ جنازے کی تکفین، تجہیز، اس کی احادیث مبارکہ کے اندر احکامات موجود ہیں، یہ سنت ہے۔ جب سنت کے مطابق جنازہ چلے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ہوگی، اس کی صورت ایک ہوگی۔ اور جب سنت کو چھوڑیں گے، میں نے پنجاب کے اندر ایک جنازہ ایسا بھی دیکھا اور میرے پاس وہ ویڈیو صورت میں موجود ہے، اس کا کلپ۔ بندہ مر گیا، باقاعدہ بینڈ باجے والی وردیوں والی ٹیم آ کے اس جنازے کے اوپر باجے بجا رہی ہے اور ڈھول کی دھمک میں اس کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کلپ اہل بدعت کا مجھے ایسا بھی نظر آیا، وہ میت کی قبر پہ آئے اور دو پارٹیاں بن گئی۔ شاید آپ کے یو کے ہی کا وہ ڈرامہ ہے۔ ایک پارٹی نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے سورت یاسین شروع کر دی اور دوسری پارٹی نے ایک ایک فٹ کے گھنگرو پاؤں میں باندھ کے 6 بندوں نے پرلی طرف ہو کے ناچنا شروع کر دیا اور دھمال ڈالنی شروع کر دی۔ جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہو بھی فرشتے اگر آئے تو اسی تو مال پا کے اپنے پاس سے کر لیں گے بھی انہوں کچھ نہ کیا جے سانو ویکھ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین مصطفیٰ امت کو جوڑتا ہے، بدعات امت کو توڑتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، سنت بین الاقوامی ہوا کرتی ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے حدیث رسول ایک رہے گی، سنت رسول ایک رہے گی۔ اور بدعت علاقائی ہوتی ہے، جہاں جاؤ گے ہر علاقے کی نئی بدعت نظر آئے گی۔ تو مالک ان کے بارے میں فرماتا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جنہوں نے دین کی شکلیں مختلف بنا دی، آپ کا ان سے کوئی لنک نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ یہ محمد کریم کی سنت کے خلاف عمل کر کے اللہ کے پاس جب آئیں گے تو ان کے ایک ایک عملوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے یہ اعمال تو ہیں لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکا کیونکہ تمہارے عملوں پر محمد کی مہر نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مالک فرماتا ہے اہل شرک میں شامل نہ ہونا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کو پارٹی میں، گروہوں میں بانٹ دیا، دین کی شکلیں مختلف کر دی اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ خوش ہو رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو لے کے مزے کر رہا ہے۔ جی بات ٹھیک ہے، آپ ماننے نہ مانے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے اس عمل کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ ایک ذکر کے عمل کو اپنے سامنے رکھیے اور اللہ کی قسم اس ذکر کے عمل پر آپ کو ہزاروں پارٹیاں مل جائیں گی۔ پیارے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آئے، لوگوں کو دیکھ کر ڈھیریے پتھر رکھے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ایک کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک کہتا اللہ اکبر، سارے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ابن مسعود کے شاگرد نے ابن مسعود کے دروازے پہ انتظار کیا رضی اللہ عنہ وارضا، اور کہا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ کہا منع نہیں کیا، کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ گئے ان کے پاس اور کہا ابھی تو میرے نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں محمد کھانا کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ فوت نہیں ہوئے جنہوں نے آپ کی صحبت کو پایا تھا، ابھی سے نیا کام دین کے اندر۔ کہا ابن مسعود ہم تو خیر ہی چاہ رہے ہیں، کام تو اچھا کر رہے ہیں۔ کہا اچھے کام کا ارادہ بہت دنیا کرتی ہے لیکن وہ اچھا نہیں کر سکتی جب تک محمد کے پیچھے نہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بدعت کا آغاز کرنے والے ابن مسعود فرماتے ہیں یہ خوارج کی جماعت کے ساتھ جا ملے۔ یہ ابتدا تھی ذکر کے اندر نئے نئے کام کی۔ آج آپ ذکر کو یوٹیوب پہ لکھ کے چیک کر لو، کہیں لائٹیں بند ہو کے سانس سے ذکر ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ، یہ کیا ہے؟ الا اللہ۔ تو زبان ہلانے میں محنت ہوتی ہے، زبان کو چھوڑو، ناک سے ذکر کرو، کیا ہوگا؟ دل جاری ہوگا، آپ کا دل اللہ 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 کرے گا۔ محمد کریم نے یہ محفلیں، پیارے حبیب نے یہ محفلیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان کو سکھائی۔ ناک والی پارٹی الگ ذکر کر رہی ہے، ایک پارٹی پٹھانوں کی ہے،
وہ کہتے ہیں یہ ناک ہلانا بھی بڑا دور کا کام ہے، بابا صرف انگلی ہلا کے ذکر کرتا ہے۔ وہ بابا کرنٹ مارتا ہے انگلی سے، اور انگلی ہلاتے ہیں اور پوری مسجد کے اندر دھمال پڑتی ہے، پیچھے عیسیٰ خان کی غزلیں چل رہی ہیں، عشقیہ غزلوں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تم اللہ کے دین کے ساتھ اتنا کھیل کھیلتے ہو؟ پگڑیے وہاں پہ پڑی ہوئی، کسی کی قمیضیں اتری ہوئی، اور وہ کرنٹ کے ساتھ وہ کانپتا دھاپتا۔ میں کہتا بابا جی اینا کرنٹ لئی پھرنا ہے، پاکستان دی لوڈ شیڈنگ ہی ختم کر چھڑ۔ ہمارے ملکوں میں بیچاروں کے فریج نہیں چلتے، انگل لگا کے فریج ہی چلا دے۔ یہ ذکر کے اوپر ایک بدعت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں گروہ نظر آئیں گے۔ چند دن پہلے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا فتنہ گوہر شاہی، جس نے اعلان کیا تھا کہ میری تصویر چاند میں بھی نظر آ گئی اور میری تصویر حجر اسود میں بھی نظر آ گئی، اور میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی۔ اس کا گدی نشین ہے یونس گوہر شاہی۔ کسی دور میں ذکر ہوتا تھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، سمجھ آتا ہے کم از کم اللہ کا نام تو لے رہا ہے۔ اس نے نیا ذکر ایجاد کیا ہے، اور واللہ میرے موبائل کے اندر وہ کلپ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، یونس گوہر شاہی کا ذکر لکھیں گے تو کھل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کتے ہیں بھی کتے ہیں، گوہر شاہی کے کتے ہیں۔ اب اس پہ پورا سر ہل رہا ہے، پورا مجمع ہل رہا ہے، اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم اس ذریعے سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے سچ کہا، اہل بدعت گروہوں میں بٹے ہوئے، پارٹیوں میں بٹے ہوئے، ایک ایک مسئلے پہ آپ کو 20 بدعتیں نظر آئیں گی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ سنت امت کو اکٹھا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دیا، بدعات کا راستہ اختیار کیا تو امت ٹکڑوں میں بدل گئی۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ جب تم سنت مصطفیٰ سے منہ موڑو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن حکیم کی بات، اور میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے ہر مسلم بھائی سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جسے محمد کریم سے محبت کا دعویٰ ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا یقین رکھتا ہے، وہ ہمارے جملوں پہ غور کرے۔ اللہ کی قسم، اہل الحدیث کے سٹیج سے صرف 2 آوازیں سننے کو ملے گی، رب کا کلام یہ حکم دیتا ہے، محمد کا فرمان یہ حکم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم ہر اس عمل کو غلط کہتے ہیں جو قرآن سے ٹکرا جائے یا فرمان محمد الرسول اللہ سے ٹکرا جائے۔ ان بدعات کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ قرآن حکیم کو سنیے، وہ اللہ قادر ہے علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم۔ تم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا، دین اسلام کو چھوڑا، اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ مسلمانوں، کیا آج عذاب مسلط نہیں ہو چکا؟ کیا تاریخ نے کبھی یہ دن بھی دیکھے تھے کہ مسلمان معصوم بچے سکول پڑھنے جائیں اور سکول پڑھنے والے بچوں کا قتل عام کر دیا جائے؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ معصوم بچیاں مدرسے میں اللہ کا دین سیکھنے جائیں اور بمباری کر کے پورے مدرسے کی بچیوں کو زمین کی خاک میں دبا دیا جائے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ نہ مسجدیں بچی، نہ مدرسے بچے، نہ عبادت خانے بچے، نہ بازار بچے۔ بازار گھر سے نکلتا ہے سبزی لینے کے لیے، کٹی پھٹی ہوئی لاش ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی ممتا کا جنازہ نکالتی ہے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ گھر سے نکلنے والے کو ماں 4 دفعہ دیکھتی ہے، بیٹا پتہ نہیں زندہ واپس بھی آئے گا یا نہیں، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب ہے۔ محمد کریم کے آنے سے پہلے یہی عذاب موجود تھا، حاجیوں کو لوٹا جاتا تھا، بیت اللہ کے پڑوس میں لوگوں کو قتل کیا جاتا، اغوا کیا جاتا تھا۔ پیارے حبیب آئے تھے، لوگ ان کے دامن سے جڑے تھے، پھر ایک عورت نکلتی تھی، سینکڑوں میل سفر کرتی تھی، اسے صرف اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا۔ اور آج عذاب کی یہ کیفیت ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے 100 مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک مجرم آ کے خودکش حملہ کر کے وہ جو مرا تھا وہ تو مرا ہی تھا، وہ جو 100 جنازہ پڑھنے آئے تھے اس کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب ہے اگر کوئی سمجھے۔ اور اس عذاب کی وجہ یہ ہے تمہارے ہاتھوں میں بہت ساری مہریں آ گئی، محمد کی مہر کو تم نے چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، محمد کی پیاری سیرت سے منہ موڑ لیا۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم اسی راستے پہ چلے تو وہ قادر ہے تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے، تمہیں گروہوں میں بانٹ دے،
مسجدیں بنتی ہیں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلانے کے لیے. ہم نے ایسی مسجدیں بھی دیکھی جن کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس مسجد میں وہابیوں کا داخلہ منع ہے, اس مسجد میں فلانے گروپ کا داخلہ منع ہے, اس مسجد میں فلاں گروپ کا. ارے مسجد تو ہے, آپ اذان دیتے ہو حی علی الصلاۃ اور پھر اس میں پابندی لگاتے ہو فلاں نہ آئے فلاں نہ آئے. یہ عذاب ہے, یہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے ملی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ڈرنا چاہیے, اللہ مالک فرما رہا ہے ڈرنا چاہیے. کن کو؟ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو محمد کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے حدیث تو ہے, مولانا صاحب حدیث ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے. مولانا صاحب حدیث ہے لیکن مولوی صاحب نے کہا جی یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی. حدیثیں بھی الگ ہو گئی, کلام الہی کے ترجمے بھی تم نے الگ کرنے کی کوششیں کر لی. یہ عذاب ہے جس کی طرف مالک ڈرا رہا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, ڈر جائیں وہ لوگ, يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو مخالفت کرتے ہیں محمد کی حدیثوں کی, محمد کی سنتوں کی, محمد کے دین کی صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز سے ڈر جائیں؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, وہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اور آج فتنے میں امت مبتلا نہیں ہو گئی. فتنوں کے ایسے ایسے دروازے کھلے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. او یصیبہم عذاب علیم, یا ان کو دردناک عذاب ملے. امت پہ عذاب کا کوڑا بھی برس رہا ہے, فتنے کے دروازے بھی کھل گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے امت نے سنت رسول کو چھوڑ کر بدعت کا رواج عام کر لیا ہے. صرف ایک شیطانی جملہ یاد رکھے جی, حرج کیا ہے. حرج یہ ہے اگر آپ اس کو دین کہتے ہو, اگر آپ اس کو دین کہتے ہو تو اس کے لیے تلاش کیجئے مصطفیٰ کا حکم. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. یہاں آپ یو کے میں رہتے ہو, پیپسی کی مشین آپ نے دیکھا ہوگا یہاں باہر روڈ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اس میں پاؤنڈ ڈالو, یو کے کی کرنسی ڈالو تو پیپسی نکل آتی ہے. جی پاکستانی روپیہ ڈالو نکلتی ہے؟ ٹرائی تو کتنی ہونی, نکلی نہیں. ڈال کے دیکھو, لیکن صرف یہ نہیں کہ پیپسی نہیں نکلتی, وہ مشین جتنی جلدی سے بابا جنا کا نوٹ لیتی ہے اتنی تیزی سے باہر پھینکتی ہے. پھڑ اپنے پیسے, پیپسی پینا آ گئے ہیں. کیوں؟ یہ بابا جنا کا بھی تو نوٹ ہی ہے نا, مہر ہے, سائن ہے, جعلی 2 نمبر نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ مشین اس کو قبول نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ آپ یو کے میں رہتے ہو, یہ کنگڈم ہے, یہاں کی حکومت کی مہر لے کر آؤ تو آپ کو اہلاً و سہلاً ویلکم کہا جائے گا, جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا. اور جس باؤنڈری میں آپ رہتے ہو, جس حکومت کا سکہ یہاں پہ چلتا ہے, دوسری حکومت کا سکہ چلاؤ گے تو مع السلامہ, پھر باہر جاؤ, ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھائی ایک سکہ میں آپ کو بتاؤں جو قیامت کے دن چلے گا, محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا واسطہ ہے, بڑے درد کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں. محمدی سکہ وہ تنہا سکہ ہے جو قیامت کے دن چلنا ہے. رب محمد کی قسم, وہاں پہ اور کوئی سکہ نہ ہوگا, نہ حنفیت کا, نہ شافعیت کا, نہ مالکیت کا, نہ وہابیت کا, نہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ سنی, نہ فلاں قادری, چشتی, رضوی, نوری, سور وردی, وردی بغیر وردی, کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز, محمدی ہو تو آؤ, نماز محمدی جنت کھل گئی, روزہ محمدی جنت کھل جائے گی. ایک ایک عمل محمد فرق بین الناس, لوگوں میں فرق ہوگا. جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے, کسی امام کے قول پہ نہیں, کسی بابے کے قول پہ نہیں, کسی شیخ کے قول پہ نہیں. یہاں قول چلے گا تو حسنین کے نانا محمد کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے عملوں پہ اس مہر کو تلاش کیجئے. نماز پڑھیے تو محمدی مہر کو تلاش کیجئے, روزہ رکھیے تو محمدی مہر کو تلاش کیجئے. یہ سنت کی مہر ہوگی, جنت میں جانے کا معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اگر پوری کائنات کی مہریں آپ نے ڈھونڈ لی, مصطفیٰ کی مہر اس میں نہ ہوئی, وہ عمل برباد ہے. بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. یہ پیمانہ ہے, اللہ کی قسم یہ ترازو ہے, یہ تھرمامیٹر ہے عمل چیک کرنے کے لیے. قیامت کے دن اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں, جس نے کوئی ایسا عمل ہمارے اس شریعت میں, اس دین میں اضافی کیا, اپنے پاس سے کیا, جو ہم نے نہیں بتایا, وہ مردود ہے. اس چھلنی کو لے کے جائیے, زندگی بھر کو چھان لیجئے, تیجا, ناواں, 7واں, 10واں, 40واں قول
کنڈے برسی نبی نے کیا؟ جو کہیں ہاں کیا، ان سے ویری سمپل کویسچن، عام عقل میں آ جانے والی بات، اس نے کہا جی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ صلاۃ۔ آپ چندہ دیتے ہو مساجد میں مدارس میں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ۔ مولوی صاحب تیجے دی عربی تے دس دیو۔ تیسرے دن کا ختم رسم سوئم، اس کی عربی کیا ہے؟ 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 40ویں کی عربی، رسم چہلم کی عربی کوئی مولوی بتا دے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پوچھو گے نا جی یہ رسم چہلم کی عربی، کہیں گے پٹھا سوال کر رہے ہو، یہ تو ہم نے بنائی انڈیا میں ہے تو اس کی عربی کیسے بتائیں؟ یہ تو میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان رسم ہے، نہ تیجے کی عربی، نہ 7ویں کی، نہ 10ویں کی، نہ 9ویں کی۔ کنڈے کی عربی کیا ہے؟ سر یہ رسم قل تو کہتے ہیں کہہ دو، مولوی نو کہہ دو ساڑھے گھر قل نہیں ہونے، اس قل کی عربی کیا ہے؟ یہ سوال کیجئے مولویوں سے، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیوں؟ یہ بنائی ہوئی بات ہے، اس کا شریعت محمدیہ میں وجود نہیں ہے۔ اور جس عمل کا پیارے نبی کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں وجود نہیں، آپ فرما رہے ہیں جس نے دین میں اضافہ کیا وہ عمل مردود ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، ہماری تعلیم نہیں، وہ حدیث پیارے نبی سے ثابت نہیں، وہ سنت مصطفیٰ نہیں، اس کو صحابہ نے دین نہیں سمجھا، وہ مردود ہے۔ پوچھئے اللہ کا واسطہ دے کے۔ عید میلاد النبی پیارے نبی نے منائی 63 سالہ زندگی میں، کبھی جلوس نکلا مدینے میں؟ کبھی سیدنا بلال نے اونٹوں کے گلے میں ہار ڈالا؟ کبھی 12 ربیع الاول کو بلال نکلے، جلوس چلے؟ کبھی کنڈے ہوئے، کبھی 7واں ہوا، کبھی کسی صحابی کی قبر پختہ ہو کے اس پہ قبہ بنا، کسی کی قبر پہ چادر چڑھی، کسی کی قبر پہ آگے موم بتیاں جلی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایک ہی بات، اتھینٹک بات کہ وہ نبی سے ثابت نہیں تھا، وہ مردود ہے۔ جس عمل کی اساس موجود ہو نبی کے دور میں اور وہ عمل نہ کیا جائے، کیا سیدہ خدیجہ پیارے نبی کی زندگی میں فوت نہیں ہوئی؟ سیدہ خدیجہ کے لیے اصال ثواب کا محفل صحابہ نے جمائی، قرآن کلام بخشا ہوا، اللہ کا واسطہ ہے۔ پوچھئے اپنے بزرگوں سے، اور اگر وہ کہے نہیں اس وقت نہیں ہوا، بھائی عورت تو مری تھی، اس کی قبر پختہ نہیں ہوئی، ولیہ مری تھی، اور خدیجہ ایسی ولیہ ہے جس کے لیے آسمان سے جبریل آ کر کہا کرتا تھا اے مصطفیٰ خدیجہ کو رب کا سلام کہہ دو، اس کو کہہ دو رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنایا ہے۔ جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، اس کا مزار کیوں نہ بنا، اس پہ میلے کیوں نہ لگے، اس پہ عرس کیوں نہ لگے، اس پہ چادریں کیوں نہ چڑھی، اس پہ اگربتیاں موم بتیاں کی لائٹنگ کیوں نہ ہوئی؟ اگر یہ دین تھا تو مصطفیٰ خدیجہ کی قبر پہ کرتے، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پہ کرتے، اور اگر نہیں تو اللہ کی قسم یہ سب بدعات ہے جو سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم نے غیروں کی تقلید میں اپنا لی ہیں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا اصول دے کے جا رہے ہیں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ میری مہر نہیں وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ہدایت کی طرف بلانے کا پورا ثواب ملے گا۔ جتنے لوگ اس کی آواز کو سن کے راہ ہدایت کے راہی بنیں گے، سارا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ ملیونیر ہونے کی خواہش رکھنے والوں، کاروبار شروع کرتے مولوی کے پیچھے پڑنا، مولوی صاحب دعا ہی کر چھڈو۔ ایک تاجر کو میں نے فون کیا، میں نے کہا شیخ کیا حال ہے؟ کہا دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ویسے بھی شیخ فیملی سے تھا، وہ میرے دوست تھے، تو میں نے ویسے پوچھا کہ میں شیخ صاحب کی دعا کراں؟ کہنا دعا کرو اللہ کرے پیسے نہ سیلاب ہی آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی حرج نہیں، حلال طریقے سے سیلاب بھی آ جائے تو لوٹ لو، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن سوال اس سے بڑی اللہ کی قسم کوئی تجارت نہیں ہے جو محمد نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ہدایت کی طرف بلایا، اس کے پیچھے اس کی آواز سن کے جتنے لوگ ہدایت کے راستے پہ آئے، سب کا ثواب اس بلانے والے کو اللہ دے گا۔
اگر آپ آواز لگاتے ہو بھائیو سیدنا علی نے اللہ سے مانگا، محمد کریم نے اللہ سے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، تم بھی اللہ سے مانگو۔ جو فوت ہو گئے وہ جنتوں میں چلے گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، دنیا میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کی آواز سن کے اگر کوئی یا علی کہنے سے باز آ گیا، آپ کی آواز سن کے کسی نے اپنی پیشانی کو قبروں سے اٹھا کے مولا کے سامنے جھکانا شروع کر دیا، آپ کی آواز سن کے گلے میں پڑے ہوئے تعویذوں کو توڑ دیا، آپ کی آواز سن کے قرآن حکیم سے جڑ گیا، آپ کی آواز سن کے سنت مصطفیٰ سے جڑ گیا، جب تک زندہ رہے گا جتنی نیکی کرے گا سارا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ یہ ہے تجارت، یہ ہے ثواب کا راستہ جس کو ہم بھول گئے۔ ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب اتنا زور نہ لگائیں، ہمیں توحید سمجھ آ گئی ہے اور ہم نے مان لی ہے الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن دیکھو نا میں کسی اور کو کہوں گا تو انہوں پتہ لگ جائے گا بابیاں دا کر رہے ہیں۔ یہ کام آپ کے ذمہ، روڑا پائی رکھو، سانو نہ کچھ کہو، ہم سے جو چندہ لینا ہے وہ لے لو، لیکن ہم کسی کو دعوت دیں، ہم اپنے دروازے پہ آئے ہوئے سے کہیں کہ یہ کنڈوں کا حلوہ ہم نے نہیں لینا، ہم کہیں کہ یہ حسین کے نام کی سبیل ہم نے نہیں لینی، ہم کہیں تو وہ الیکشن میں ووٹنگ جب ہوتی ہے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میری زندگی میں بھابی ہے کنے جڑے ووٹ پان گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے محمد کی سنت کو چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنی نیکی وہ کریں گے اتنا اجر اس کو بھی ملے گا۔ اور جس نے گمراہی کی طرح بلایا، سنیے اور سنائیے، یاد کیجئے اور آگے پہنچائیے، جس نے گمراہی کی طرف بلایا، جس نے قبروں کے سجدوں کی طرف بلایا، جس نے مردوں کو غوث اعظم کہنے کی طرف بلایا، جس نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی طرف بلایا، جس نے غیر اللہ سے امیدیں لگانے کی طرف بلایا، تو پھر وہ سارا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ اس کے پیچھے جتنے چلیں گے وہ سب گناہگار ہوں گے، ان کے اکاؤنٹ میں گناہ کم نہیں ہوں گے، لیکن سارا گناہ اس مولوی کے کھاتے میں بھی پڑیں گے جو گمراہی کی طرف چلا رہا۔ جو سنت کی طرف بلائے اہل سنت کے سارے ثواب لے جائے، جو بدعت کی طرف بلائے وہ اہل بدعت کا سارا گناہ لے کے جائے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے ہمیشہ لوگ خیر کا سوال کرتے تھے، میں شر کا سوال کرتا تھا۔ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ بے علمی میں کہیں شر کے چنگل میں پکڑا نہ جاؤں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی مول صاحب ٹھنڈی میٹھی گلاں کریا کرو، میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں، ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔ پیارے بھائی جب آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ شرک ہے کیا تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، جب تک آپ یہ جانو ہی نہ کہ بیماری ہے کیا۔ اس لیے لازم ہے اہل ایمان پہ وہ توحید کو بھی سمجھے اور اللہ کے ساتھ ہونے والے شرک کو بھی سمجھے، اس لیے کہ کہیں غلطی سے اس کے اندر گر نہ جائے۔ کہا میں جان بوجھ کے شر کے بارے میں زیادہ سوال کیا کرتا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ہم شر میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ آئے اللہ نے ہمیں وہ خیر عطا فرمائی جو کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی، کہ اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں حذیفہ اس کے بعد پھر شر آئے گا۔ کہا میں نے پوچھا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گی؟ کہا ہاں اس کے بعد خیر آئے گی، لیکن اس خیر میں فساد ہوگا۔ میں نے کہا وہ فساد کیا ہے؟ پیارے نبی کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم قرآن کے بعد اتھینٹک ترین بکس ہے، سیدنا حذیفہ کی روایت ہے اس شر کے بعد خیر آئے گی لیکن خیر میں کچھ فساد ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فساد کیا ہوگا؟ کہا کچھ لوگ ہوں گے وہ ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے جو محمد کے بتائے ہوئے نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ ایسے طریقے ایجاد کر لیں گے جو پیارے نبی نے نہیں بتائے ہوں گے، ان طریقوں پہ چلنے والے اس فساد کی راہ پہ چلیں گے۔ اور زمانے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والوں میں یہ سینس ختم ہو گئی کہ ہم چیک کریں یہ حدیث رسول ہے یا نہیں، یہ ثابت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ بجی کام اچھا ہے جی، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ ارے بھائی کہیں اس نیکی کے کام کے چکر میں آپ جہنم کا انگارہ نہ بن جائیں۔ وہ نیکی بنتی ہی تب ہے جب محمد کی زبان سے ادا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ فساد برپا کرنے والے کون ہوں گے؟ کہا تم ان کو پہچانو گے، تم ان کو پہچانو گے، بعض کو نہیں پہچانو گے، وہ تمہاری بنی جنس میں سے ہوں گے، ان کی چمڑی تمہارے جیسی، ان کی زبان تمہارے جیسی، وہ تمہاری طرح کے انسان تمہارے اندر میں سے ہوں گے۔
اور کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا مسلمانوں کی جماعت سے چمٹ جانا، ان کے امام سے چمٹ جانا۔ کہا اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، امام نہ ہو، کہا پھر ان اہل بدعت سے الگ ہوگے، کسی درخت کی جڑ میں بیٹھ کے اس کی جڑیں چبا چبا کے مر جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کی بجائے کہ تم اہل بدعت کے ساتھی بنو۔ وہ بھائی سنیں یہ فرمان جو کہتے ہیں جی مجھے پتا ہے مولانا صاحب ہمارے پڑوس میں جو ادارے ہیں وہاں امام صاحب شرک کرتے ہیں، لیکن دیکھو نا فرض نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے نا۔ ارے بھائی ایک بندہ شرک کرتا ہے، نبی فرما رہے ہیں اپنے صحابی کو سب کو چھوڑ کے درخت کی جڑ میں بیٹھ کے اس کی جڑیں چبا لینا، وہاں مر جانا، لیکن کسی اہل بدعت کی جماعت کا حصہ نہ بننا۔ آپ کے پاس گھر جانے کے دو راستے ہیں، ایک گاڑی کے ذریعے، ایک پیدل۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھتے ہو لیکن ٹیکسی ڈرائیور اندھا ہے، پیدل جانا پسند کرو گے یا اس اندھے کے ساتھ بیٹھو گے؟ جی کوپائن میں 2 دن بعد گھر پہنچ جائیں گا، لیکن پہنچتے جاؤں گا نا انے مگر بہ کے مرنا ہے، وہ تو مرے گا مارے گا۔ ارے بھائی جو رب کی توحید کو نہیں سمجھا، جس کا ماتھا خاک پہ پیروں فقیروں بابوں کے قدموں میں گرتا رہا، کیا وہ ایمان کا اندھا نہیں ہے؟ آپ کو شوق چڑھا ہوئے میں نے جماعت سے پڑھنی ہے، اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کرو، بچیوں کو پیچھے کھڑا کرو، جماعت کرو۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوا کرتی۔ پیارے نبی صحابی کو یہی تعلیم دیتے ہیں، درخت کی جڑوں میں تنہا بیٹھ کے کھانے کو نہ ملے تو جڑیں چبا لینا، لیکن اہل شرک اور اہل بدعت کا ساتھی نہ بننا۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میں انسان ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں کون ہوں؟ وہ کہاں کہتے یہ بڑے بھابی گستاخ نہیں کہتے نبی بشر ہے، جو نبی کو بشر کے واجب القتل ہوتا ہے گستاخ ہوتا ہے۔ ارے بھائی صحیح مسلم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ طیبہ طاہرہ لسان سے آواز نکل رہی ہے، لوگوں میں انسان ہوں، نور من نور اللہ نہیں ہوں۔ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر نہیں ہوں، میں انسان۔ قریب ہے میرے پاس موت کا بلاوا آ جائے، قریب ہے مجھے کوئی بلانے والا بلا لے، لینے والے لے جائیں۔ جو یہ کہے نبی فوت ہو گئے، وہ قتل کے قابل، وہ گستاخ رسول، وہ بے ایمان، اس کا بائیکاٹ کر دو، اسے بستی سے نکال دو۔ اتنے بڑے ظالم، اتنے بڑے مجرم نبی کے بارے میں کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے۔ بھائی صحیح مسلم میں پیارے نبی خود فرما رہے ہیں، لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے رب کا قاصد میرے پاس آئے، میں اس قاصد کی آواز پہ لبیک کہوں اور میں چلا جاؤں، مجھے موت آ جائے۔ لہذا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2۔ کون کون سی؟ ایک دمڑی والی سرکار تو ایک پیر شادی شہید صاحب۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک بابا جی کا کلام اور ایک حضرت جی کا فرمان، ایک پیر 11ویں والے کا فرمان تو اور ایک پیر 12ویں والے کا فرمان۔ ایک بغداد والا بابا چھوڑا، ایک ملتان والا بابا چھوڑا ہے، ایک مانسیرے والا بابا دیا ہے اور ایک دنکے شاہ دیا ہے۔ کیا کہا پیارے نبی؟ ارے بھائی تو کلمہ تو رسول کا پڑھتا ہے، پیارے نبی کی اتنی سی بات بھی تیری عقل میں نہیں آتی؟ میں تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں، اتھینٹک 2 چیزیں۔ کیا؟ آسمان والے کا کلام، مدینے والے کا فرمان۔ میں جا رہا ہوں، قریب ہے میں چلا جاؤں، اللہ کا بلاوا آئے اور میں چلا جاؤں۔ پہلی چیز تمہیں میں نے اللہ کی کتاب دی ہے جس میں نور ہے، جس میں ہدایت ہے۔ اللہ کی قسم اگر قرآن سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی تو اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ قرآن سے کسی کو نور نہیں ملتا تو اس کا سینہ ہمیشہ سیاہ رہنے والا ہے۔ قرآن نور ہے، نور توحید ہے، توحید کا پیغام دینے والی کتاب ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اتباع کے راستے پہ چلنا، نئے نئے کام کا آغاز نہ کرنا بلکہ اتباع کے راستے پہ چلنا۔ جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا، لہذا کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین سنتے ہیں، پیارے نبی کے اصحاب کیا بیان فرماتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سکول سے، آپ کے پیارے مدرسے سے سب سے پہلی ٹیم نکلی امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے رہنما بن کر، انہوں نے درس کیا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں صرف متبع ہوں، بدعتی نہیں ہوں، میں صرف پیچھے چلتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی طرف سے کام ایجاد نہیں کرتا۔ آج سے 30-35 سال پیچھے لوٹ جائیے،
لوگ 12 ربیع الاول کو یوم وفات کے نام سے جانا کرتے تھے، اور آج کے دور میں دیکھ لیجئے، اگر یہ کام کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ کرے تو مسلمانوں کا غصہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ جو مسلمان کرتے ہیں، بیت اللہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، مسجد نبوی کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا ماڈل بنایا جاتا ہے، گدا گاڑیوں پہ، ٹرالیوں پہ رکھ کے اسے گھمایا جاتا ہے، اور جب سارے جلوس ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں، میرے پاس وہ منظر تصویروں کی صورت میں موجود ہیں کہ بیت اللہ کے ماڈل اور مسجد نبوی کے ماڈل کو پھر ایک گراؤنڈ کے اندر کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں؟ یہ کام ہندو کرے تو مسلمان برداشت کریں گے؟ یہ کام نان مسلم کرے، ہمارے خانہ کعبہ کی توہین، ارے بھائی یہی کام تو آپ کر رہے۔ لاہور کی سڑکوں پہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا، پتھر رکھ کے گھر سے پائپ لگا کے اور اس کا نام دے اے زمزم دا پانی ہے۔ مسلمان اتنا گر جاتا ہے؟ مسلمان اتنا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے؟ تم مسلمانوں کے شاعر کی ایسے بے حرمتی کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں میں پیچھے چلنے والا ہوں رسول اللہ کے، میں نئے کام ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، اگر میں درست رہوں تو میری اطاعت کرنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ کس نے کہا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگو اگر میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 انچ پیچھے ہٹوں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اگر میں دین مصطفیٰ علیہ السلام سے 1 قدم پیچھے ہٹوں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ بڑے بڑے صحابہ صف کے اندر موجود ہیں، اللہ کی شان، سارے خاموش ہیں۔ آخری صف میں ایک اعرابی مسلمان ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے نیزے کو ہوا میں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے فاروق اعظم اگر تو مصطفیٰ کی شریعت سے 1 قدم پیچھے ہٹا اس نیزے کی نوک سے میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ یہ بابا جی، یہ شاہ جی، یہ شیخ جی، یہ پیر جی، یہ حضرت جی، یہ مرشد جی کے جملے نہیں ہیں، یہ ان کے جملے ہیں جو جس راہ سے گزر جاتے تھے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔ یہ ان کے جملے ہیں جن کو مصطفیٰ نے کہا تھا تیری قرآن اترتا اللہ کے حکم سے ہے، لیکن عمر تیری رائے اکثر ایسی آتی ہے کہ رب اس کو کلام بنا کے اتار دیتا ہے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو اہل الرائے سے بچاؤ، اہل الرائے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اہل الرائے کون ہوتے ہیں؟ جن کے سامنے حدیث بیان کرو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وہ کہتے ہیں جی حدیث تو ٹھیک ہے ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن چینکے چنانچے چونکے وہ جس بابا جی کا لڑ میں نے پکڑا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے مسئلہ یوں ہونا چاہیے۔ یہ اہل الرائے ہے جو حدیث رسول کو چھوڑ کر اپنے قول، اپنے قیاس، اپنی رائے کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور میں بتاؤں سب سے پہلے اہل الحدیث کون تھے؟ اللہ کے ملائکہ۔ سب سے پہلے اہل الحدیث کون تھے؟ اللہ کے ملائکہ۔ حکم آیا آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم کیا ہے؟ حدیث فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کا حکم حدیث ہے، جو ہی ملائکہ نے سنی فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور سب سے پہلے اہل الرائے کی بنیاد رکھی تو شیطان نے رکھی۔ اس کے سامنے حدیث آ گئی، اس نے کہا جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا، آگ کی شان مٹی والے سے زیادہ ہوتی ہے، میرے رائے میں یہ حدیث نہیں ماننی چاہیے۔ یہاں سے شر اور خیر کے راستے کھل گئے۔ سیدنا عمر اعلان کر رہے ہیں لوگو تم سنت کے راستے پہ چلو اور اہل الرائے سے بچو۔ اور یہ لوگ جو رائے کے پیچھے چلتے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں، یہ سنت کے دشمن ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو یہ حدیثیں یاد کرنے سے عاجز ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے گمراہ کر رہے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں حدیث رسول کو چھوڑ کر اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تم اتباع کرو، بدعت کے کام مت کیا کرو، اتباع تمہارے لیے کافی ہے اور بدعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ پیغام دیا کرتے تھے امت کو، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر نیا کام دین میں، اسلام میں، ہر نیا کام جس کام کی بنیاد پہ ثواب کی امید رکھی جائے، جس کام کو کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جائے اور وہ کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہاں پہ موجود نہیں، تو وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک آدمی کو خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں میں تم کو اللہ سے ڈرنے کا مشورہ دیتا ہوں، اس کے معاملے میں سیدھا رہنے کا مشورہ دیتا ہوں، اور میں یہ حکم دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا،
ان نئی چیزوں کو چھوڑ دینا جو لوگوں نے بنا لی ہے، نئے کاموں کو چھوڑ دینا۔ مثال سے سمجھیے، دنیا کی چیزوں میں ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے۔ 2012 ماڈل کی BMW گاڑی اب 2014 کی آئی، تو اس میں جتنے فالٹ رہ گئے تھے اب جو آئی ہے 2014 2015 کی، اس میں سارے وہ انجینئر ٹھیک کر لیں گے نا جی، اس میں یہ مسٹیک تھی، اس میں یہ مسٹیک تھی۔ اب جو ماڈل آیا وہ بڑا اچھا ہے، بڑا شاندار ہے، اس لیے جن کی جیب کے اندر پیسہ ہوتا ہے ان بیچاروں کو شیطان نے پیسہ برباد کرنے کا نیا طریقہ، جو نیا ماڈل آئے وہ نئی ماڈل کی چیز ان کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بھلے اللہ کا دین کتنا محتاج ہے، مساجد، مدارس، ایتام، یتیم، مسکین، بیوہ، فقراء وہ مر رہے ہیں، ان کو روٹی نصیب نہیں ہے، اور اس کو شیطان نے ایک نیا گر سکھا دیا ہے کہ بس 1 سال چلاؤ، اگلے ماڈل کی چیز آپ کے گھر میں ہونی چاہیے ورنہ بیگم ناراض ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہر نئی چیز دنیا میں اچھی ہوتی ہے، لیکن دین اگر اچھا لینا ہے جتنا پرانا لوگے اتنا اچھا ہوگا۔ دین جتنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف لوٹتے رہو گے اتنا اچھا رہے گا۔ ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دودھ خالص کس کو کہتے ہیں جی؟ خالص دودھ جو بھینس کے تھنوں سے نکلے وہ کیا ہوتا ہے؟ خالص دودھ۔ اور اگر اس میں ایک بندہ گھڑے کا پانی ملاتا ہے، ایک دریا کا ملاتا ہے، ایک چشمے کا ملاتا ہے، یہ سب ملاوٹی کر رہے ہیں نا اسے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ بڑا فراڈیا ہے، یہ گھڑے کا، یہ نلکے کا، یہ چشمے کا ملاتا ہے، میں بہت شریف آدمی ہوں، میں زمزم ملاتا ہوں۔ دودھ میں زمزم ملانے والا وڈا فراڈیا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ تو مکہ کا پانی بڑا قیمتی پانی اور بڑی عظمت والا پانی، ہم کہیں گے اس کی عظمت اپنی جگہ پہ رہی، لیکن یہ زمزم کے نام پہ دھوکہ بھی دے رہا ہے اور دودھ کو ملاوٹی کر رہا ہے۔ خالص دودھ جو بھینس کے تھن سے دھار نکلی، یہ جو بڑے بزرگ میرے بیٹھے ہیں پنجاب کے رہنے والے، ان سے پوچھو، ان کی ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور صحت والی دے، انہوں نے مجھ دے ڈوکے پیتے نے ڈائریکٹ، آج تک جسم قابو ہے۔ ہم جو ڈالڈے کی پیداوار ہیں بیچاروں کا کیا حال ہے؟ کیوں؟ ملاوٹی پیا ہوا ہے۔ خالص دودھ جو بھینس کے تھنوں سے نکلا، اگر خالص دین لینا چاہتے ہو جو محمد کی مبارک زبان سے نکلا وہ خالص ہے، اس میں امام کو ڈال دو، پیر کو ڈال دو، شیخ کو ڈال دو، مرشد کو ڈال دو، آپ نے امام و مرشد کے نام پہ محمد کے دین کو ناخالص کر دیا۔ دین وہی ہے جو پیارے نبی نے فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیارے نبی سے پوچھیں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے گئے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران، بندہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، کیونکہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر اس کو سوال کا جواب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ سوال کا جواب پتہ ہو تو پوچھنا جی۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، سوال کا تو پتہ ہے، دیکھیے مولوی صاحب کنے پانی چنے، پوچھئے تو صحیح انہوں آندہ ہے کہ نہیں، اللہ بڑا مولوی، میں پوچھیا انہوں جواب ہی نہیں آیا، اس سے زیادہ تو مجھے آتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اہل علم کی حالت کیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اگر انہیں علم نہ ہو، جب علم آ جائے تو پھر مولوی کو چھیڑنے کے لیے سوال نہیں کرتے، کہ اس کو پتہ نہیں تو پوچھتا کیوں ہے، اگر پتہ ہے تو پوچھتا کیوں ہے، اگر پتہ نہیں تو یہ کیوں کہتا ہے صدقت، سچ کہا، سچ کہا۔ اسی ابھی حیرانگی میں بیٹھا ہوا کہ وہ چلا گیا، پیارے نبی نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، وحی کر کے اپنے رسول کو بتا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ جبرائیل تھے، ان کو اللہ نے بھیجا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اسلام، ایمان، احسان بتلانے کے لیے جبرائیل کو اللہ نے بھیجا۔ جبرائیل کو یہ سارے سوالوں کے جواب کس نے یاد کروائے؟ بولیے، اللہ نے بھیجا نا، اللہ نے حکم دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ آتے ممبر کے پاس کھڑے ہوتے اور اعلان کرتے لوگوں میرا نام جبرائیل ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ احسان ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جبرائیل نے یہ سب کچھ کیا؟ یہ سب کچھ کیا؟ نہیں کیا۔ اس نے محمد کریم سے پوچھا اور آپ کی زبان سے ادا کروایا، کیوں؟ جبرائیل بھی جانتا تھا میں 1000 دفعہ بھی کہہ لوں دین تبھی بنے گا جب محمد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی حیثیت۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہل الرائے کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ڈنڈوں سے مارا جائے، اونٹ پہ سوار کر کے انہیں بستی میں گھمایا جائے اور لوگوں سے کہا جائے ان لوگوں کا یہ حال ہے جنہوں نے محمد کی سنت اور اس کی حدیث کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز
ایجاد کی۔ امام مالک پیارے نبی کی مسجد میں، مسجد رسول میں، منبر رسول پہ بیٹھ کے درس حدیث دینے والے امام، ذرا ان کے جملوں کو اپنے دل کے نہال خانوں میں اتارنا۔ کہا جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس کام کو اس نے اچھا سمجھا تو گویا اس نے لوگوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی۔ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، قبروں پہ کھڑے ہو کے اذان دینے والوں، قبروں پہ کھڑے ہو کے اذان دینے والوں، یہ سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں پیارے نبی سے یہ عمل موجود نہیں ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے والوں، پیارے نبی کی یہ سنت نہیں ہے۔ تم نیا کام کر رہے ہو، اس کو اچھا سمجھتے ہو تو تمہارا یہ عمل لوگوں کو آواز لگا کے بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے آج پورا کر دیا، اور پورے ہو جانے والے دین میں یہ چیزیں، یہ بدعات، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تم نے کی، معنی یہ کہ دین پورا نہیں ہوا تھا، تم محنت کر کے اس کو پورا کر رہے ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کا اصول ہمارے نزدیک یہ ہے، اس چیز کو پکڑا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مانتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے۔ جو دین پیارے نبی کے صحابہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس کو پکڑ لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، تم صحابہ کے راستے پہ چلو گے۔ کیونکہ مومن ہونے کے لیے اللہ نے معیار حق مقرر کیا ہے تو اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یاد رکھو، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لڑائی جھگڑے کو ترک کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ آ جاؤ۔ بدعت قابل مذمت کیوں ہے؟ بری چیز کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے بدعت کو اتنا برا کہا گیا شریعت میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں وحی کے بغیر صرف عقل سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ بدعت کرنے والا اپنی عقل سے ایجاد کرتا ہے نا، اپنی سوچ سے ایجاد کرتا ہے۔ ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا، ایک غریب مر گیا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے وہ تشریف لائے، تو جنازہ پڑھنے سے پہلے کہنے لگے کہ اے جڑا بندہ مریا ہے اے میرا مرید نہیں سی تے میں اینو بغیر اپنا مرید کیتے قبر چ نہیں پا سکنا۔ مرتے گیا ہے لیکن کوئی گل نہیں، میں کفن کھول کے دا ہاتھ کڈاں گا تے پھر میں ایدی بیعت کیناں گا تے پھر اینو اپنا مرید بنا کے سلسلے چ واڑ کے تے پھر جنت چ بھیجاں گا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اس نے کفن کھولا، اس مردے کا ہاتھ نکالا اور پھر اس کو قادری بنایا، اور قادری بن گیا ہن جاؤ پتر، ہن یہ اللہ کا ولی بن گیا، میرا مرید بن گیا، اس کا نام پیر عبد القادر جیلانی کے رجسٹر میں بذریعہ ای میل میں نے بھیج دیا، وہاں درج ہو گیا۔ اب یہ اتنا پہنچ گیا ہے کہ اس کی قبر پہ چیڑا آئے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا، اس کی قبر پہ چیڑی آئے گی تو اسے پتہ لگ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مذاق ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ شریعت وحی کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اور وحی میں عقل کے ذریعے کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی کہ ہماری عقل میں یہ بات آئی ہے، یہ ضروری ہے۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی۔ بدعتی شریعت کا دشمن ہے کہ وہ شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے بزرگ کی سوچ، اپنے شیخ کی سوچ کے ذریعے فیصلے کرتا ہے۔ بدعتی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے کہ جی میرا جی چاہتا ہے یہ کام ایسے ہو، میرا جی چاہتا ہے۔ وہ اپنے جی کو محمد کریم کی حدیث کے تابع نہیں کرتا، بلکہ اپنی جی کو جو اس کے جی میں آتا ہے اس کو اسلام کا چولا بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ بدعتی شریعت سازی کرتا ہے جو صرف رب کا حق ہے۔ شریعت سازی کس کا حق ہے؟ شریعت بنانا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اور بدعتی وہ اپنے پاس سے دین کے اندر نئے نئے کام بنا کر اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بدعت کا دین میں حکم کیا ہے وہ یاد رکھ لیجئے، بدعت گمراہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعتی کی عزت کی، تکریم کی، گویا اس نے دین محمد کی بلڈنگ کو گرانے میں مدد دی۔ لعنت کی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ جو جس کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دے اپنے پاس ٹھہرائے، اس پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ ابو داؤد میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین میں ایجاد کردہ نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔
ہر نیا کام جو شریعت محمدیہ کے اندر نیا کیا جائے پیارے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر کے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں سنت کے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی وہ پیارے نبی تھے، یہودی صحابہ کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں، سبحان اللہ، تمہیں طہارت تک کے مسائل بتاتے ہیں، تمہیں طہارت تک کا طریقہ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مذاق نہیں بلکہ اسلام کے ایک کمپلیٹ نظام حیات ہونے کی طرف دلیل ہے کہ اسلام میں طہارت تک کی باتیں بتائی گئی ہیں، استنجے کی باتیں بتائی گئی ہیں، نماز کے مسئلے بتائے گئے ہیں۔ دین اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے بلکہ پوری زندگی آپ کی شادی بیاہ، معاملات، بیویوں کے ساتھ سلوک، گھر والوں کے ساتھ سلوک، ماں باپ کے ساتھ سلوک، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہمیں پورے دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے جملے کو پھر دہراؤں گا، بھائیوں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں بلکہ میسج دینے کے لیے۔ دین اسلام لنگڑا لولا اندھا کانا دین نہیں ہے جس میں کوئی چیز ہندوؤں سے لینی پڑے، کوئی چیز کمیونسٹوں سے لینی پڑے، کوئی چیز سوشلسٹوں سے لینی پڑے، کوئی چیز کسی اور کافر سے لینی پڑے۔ نہیں، یہ دین سیاست بھی دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے، اس کے اندر عبادت کے معاملات بھی آتے ہیں، معاشرت کے معاملات بھی آتے ہیں، تجارت کے معاملات بھی آتے ہیں۔ بس ایک نقطہ اپنا فٹ کر لیجئے اپنی آنکھوں میں، میں نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، میں نے کسی سے بھی سوال کرنا ہے، پہلے پوچھنا ہے مجھے بتائیے پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ جب آپ اس طرح دین کو سیکھیں گے، اس طرح دین پہ عمل کریں گے، مولوی صاحب سے پوچھیں، مولوی صاحب بتائیے، وہ وقت گزر گیا جب لوگ کہا کرتے تھے 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا اوہی میرا۔ اب مجھے بتائیے آیت قرآن کی کون سی ہے، سورت قرآن کی کون سی ہے؟ یہ جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کس کتاب میں ہے؟ ارے بھائی، دنیا کے مسئلوں میں پوری تحقیق کرنے والے، جوتی لیتے ہوئے 3 مارکیٹوں کے دھکے کھانے والے، کپڑا لیتے ہوئے جاپان کی مہر تلاش کرنے والے، کیا دین اسلام کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی طریقہ لینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کہنے، سننے، عمل کرنے، آگے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، مصطفیٰ کی محبت پہ رکھے، اہل بیت کی محبت پہ رکھے، اصحاب رسول اللہ کی محبت پہ رکھے، اولیاء اللہ کی محبت پہ رکھے، اور جب موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیراً۔ ہم دوبارہ پھر شیخ محترم حافظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے قرآن مجید کی واضح آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سنی ہیں اس حوالے سے کہ دین اصل میں ہے کیا اور اس دین میں اضافہ یہ کس قدر خطرناک ہے، یہ یقیناً آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ سوالات میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ 10 بجے ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے، لیکن جو سوالات ہیں اتنے ہیں، اگر تمام کے جوابات دیے گئے تو شاید فجر یہاں ہو جائے۔ تو شیخ صاحب پہ میں چھوڑتا ہوں کہ جو جن سوالوں کے جوابات وہ دینا چاہیں یا دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اور اس کی مبارکباد دی جاتی ہے، اس طرح عید میلاد منائی جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آج کل تو واٹس ایپ پہ ایک نیا میسج بھی چلتا ہے جمعہ مبارک کا۔ نہ جمعہ مبارک کسی سنت سے ثابت ہے، نہ نیو ایئر نائٹ منانا سنت ہے، نہ ہی عید میلاد النبی منانا سنت ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی علم غیب تھا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا علم تھا جتنا اللہ نے بتا دیا۔ جن حضرتوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم تھا، تو وہ پیارے نبی کی تہمت آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ کسی کو پتہ ہو کہ اس کی زوجہ محترمہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور جو لوگ زبان درازی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات پہ الزام لگا، جب تک وحی نہیں آئی آپ خاموش بیٹھے رہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کیسے حاضر ہونا چاہیے؟ جب سفر کریں تو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کریں، وہاں جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جائیں اور وہاں جا کے درود و سلام پڑھیں۔ اور جائز ہے کہ وہاں آپ چونکہ قبر پہ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اخروی زندگی کے ساتھ، آخرت کی زندگی کے ساتھ موجود ہیں، دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، تو سامنے قبر پہ کھڑے ہو کر آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام کہیں، سیدنا فاروق اعظم پہ سلام کریں۔ میت کے بارے میں ہم دعا کیسے کریں؟ کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو اس کو صبر کی تلقین کریں اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ آپ قبرستان گئے ہیں تو وہاں اس کے لیے کریں، آپ اپنے گھر میں ہیں تو اس کے لیے کریں، آپ کے والدین ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ جو ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے کلام بخشو، ہاتھ نیچے، پھر آگے کلام بخشو، پھر ہاتھ نیچے، کلام بخشو، یہ پھٹیک ہے اور کچھ نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے یہ طریقہ کہ سورہ فاتحہ چاروں کل یہ سارا کچھ پڑھیں اور اس کی روح کو ثواب کریں، اور ثواب کرتا کوئی نہیں ہے، وہ بیچارہ نے حکا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، سگریٹ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، کلام بخشو، جی 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 السلام علیکم، چل بھی اگلا آ جا کلام بخشو، ڈرامہ بازی ہے۔ ہاں آپ اپنے دل سے اس کے لیے دعائیں کریں، جب آپ کو یاد آئے اس کی مغفرت کا سوال کریں۔ کسی کی موت کے بعد اس کو قرآن پڑھ کر بخشا جا سکتا ہے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، وہ جو بھی نیک کام کرے گی وہ اپنے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ریاکاری سے بچائے۔ اللہ نے جو اجر اس کا مجھے دینا ہے وہی میرے اساتذہ کو دینا ہے، وہی میرے والدین کو دینا ہے، یہ اپنے آپ اللہ کا نظام ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ یہ جو مولویوں نے بنا لیا نا کہ یہ ایک قرآن فلاں کی ماں کو ایصال ثواب، وہ مولوی کے پیٹ تک جاتا ہے، آگے جا کے بلاک ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ وہ لوگ بھی احادیث پیش کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اب تو یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں بلکہ محدثین کر چکے ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ عام آدمی ہیں، اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اب تو احادیث اردو زبان میں، انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں۔ علامہ البانی کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، انہوں نے حدیث کے مجموعے ہی الگ کر دیے، ضعیف صحیح، آپ صحیح کو لے لیں، اس پہ پڑھ لیں، جو ملتا ہے اس پہ عمل کر لیں۔ آج کے دور کا بندہ اگر یہ کہے کہ حق کیسے پتہ لگے گا، میں تو بڑا کنفیوز ہوں، اینو جڑے لتر پہنے وہ پچھلے دور والوں نہیں پہنے۔ ایک سی ڈی کے اندر مجموعہ احادیث کا موجود ہے، آپ کلک کریں، پوری بحث آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ حدیث فلاں نے ضعیف کا، فلاں نے ضعیف کا، اس میں فلاں راوی۔ اب بھی آپ کو ہو کہ نہیں پتہ تو پھر آپ شیطان کے بہکاوے میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وگرنہ اب دین سیکھنا بہت آسان ہے۔ شرط یہ ہے، نیت یہ کریں، میں جب کسی سے پوچھوں گا اس سے دلیل کے ساتھ پوچھوں گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے سسرال میں بریلوی مسلمان ہیں، اکثر وہ ہمیں کافر کہتے ہیں بلکہ منافق بھی کہتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اکثر ہم ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ہم ان سے کس طرح ملیں؟ نہیں پیارے بھائی، وہ جو لوگ شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے قطع تعلقی نہیں کرنی، ان کو دعوت دینی ہے، ان کو پیغام دینا ہے، ان کو ہدیے دیں، تحفے دیں، پیار کریں، محبت کریں، کھانے کھلائیں۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دل کے اندر جو مومن کے لیے محبت پیدا ہوگی وہ کسی مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ کیا معنی؟ میری بیٹی بوڑھی ہو کے گھر بیٹھی بیٹھی مر جائے، اس کا نکاح کسی مشرک سے، کوئی مشرک میرا امام نہیں بن سکتا، کسی مشرک کا میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کسی مشرک کے لیے میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتا جب وہ مر چکا ہے۔ جب تک زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، ہدایت کی کوشش کروں گا، قرآن پاک دوں گا، کتابیں دوں گا، ہدیے دوں گا، عید پہ تحفے دوں گا، میرے ایک ایک عمل کا مجھے اجر ملے گا، کیونکہ میری نیت یہ ہے کہ یہ بندہ توحید پہ آ جائے۔ وہ ہمیں جو مرضی کہتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ جنید جمشید صاحب نے دوران درس ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو واقعہ بیان کیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تبلیغ جماعت سے جنید جمشید صاحب تعلق رکھتے ہیں، اس پہ پیارے بھائی، سیدہ کائنات کی توہین بہت بڑا جرم ہے، سیدہ کائنات کی توہین بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہ بندہ خود مان چکا ہے کہ میں تو جاہل ہوں، مجھے علم نہیں ہے، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے معافی بھی مانگ لے، وہ تب بھی واجب القتل ہے، اس کی معافی قبول نہیں ہوں گی، تائب ہو یا غیر تائب، واجب القتل ہے۔ ہم سوال
جنید صاحب سے نہیں کرتے، ہم سوال ان ذمہ داران سے کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ممبر و محراب اور مائکروفون پکڑا دیا. جب وہ خود تسلیم کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں میں جاہل ہوں، دوسری طرف ساتھ ہی کہتے ہیں دن میں 3 درس بھی دیتا ہوں. آپ جاہل ہیں تو آپ علم حاصل کیجئے. کتنے سال ہو گئے آپ کو دین کی طرف آئے ہوئے، آپ علم حاصل کیجئے، علماء کی مجلس میں آئیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے. یعنی بغیر علم کے کسی کو ممبر پہ بٹھا دینا یہ خود ایک جرم ہے. مجھے یاد ہے ہمارا ایک پٹھان دوست ہے اسلام آباد میں، وہ کہتا میں جماعت کے ساتھ گیا شیخ صاحب تو مجھے انہوں نے زبردستی کھڑا کر دیا، بیان کرو. میں نے کہا میں تو ڈرائیور ہوں، میں کیا بیان کروں گا؟ کہتا نہیں بیان کرو. کہا مجھے کچھ نہیں آتا. کہا کچھ نہ کچھ تو بیان کرو. میں مسجد میں بیٹھ کے واللہ آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو کہا مجھے اس نے جب کھڑا کر دیا مجبوراً، اب کچھ آتا بھی نہیں تھا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ نے مجھے انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا. اللہ پاک کا بڑا شکر ہے اللہ نے مجھے پٹھان بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ اس طرح جوہال کو مائک پکڑا دو گے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ علم امانت ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم امانت ہے، دیکھو تم کس سے وہ امانت لے رہے ہو. تو اس لیے لازم ہے کہ جس کو علم نہیں ہے وہ میکروفون پہ آنے سے پہلے اللہ کی شریعت کا علم حاصل کرے. میں نے ایک شیعہ ذاکر کی ویڈیو دیکھی، اس نے کہا تراویح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں بلکہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں شروع ہوئی. جھوٹ کہتا ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، جماعت سے پڑھائی. چوتھے دن صحابہ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. یہ رحمت ہے میرے نبی کی. اور جب باہر آئے تو آ کر کہا میں سمجھ گیا تھا کہ تم آ گئے ہو، لیکن تمہارے اس شوق اور ولولے کو دیکھ کے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس شوق کی وجہ سے کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے، اس لیے میں رک گیا. تو نبی نے وہ کام کیا، بھلے 3 دن ہی کیا. تو صحابہ نے پھر سیدنا فاروق اعظم نے جب مسلمانوں کو بکھرے ہوئے دیکھا کہ وہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ائمہ مقرر کر کے وہ شروع کر دیا. اس کی اصل موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا. یہ محترم حضرات، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی راستہ بلاک کیا ہوا ہے تو برائے مہربانی اپنی گاڑی کو ہٹا لیں. یہ کسی نے ووکسل FV06 یہ گاڑی کسی نے راستے میں کھڑی کی ہے جس نے دوسروں کو بلاک کیا ہوا ہے. برائے مہربانی اپنی گاڑی کو موو کریں. 8 رکعت تراویح سنت ہے. اگر ثابت ہے تو سیدنا عمر نے 20 رکعت تراویح کا حکم کیوں دیا؟ صحیح حدیث کے مطابق سیدنا فاروق اعظم نے 8 رکعت کا ہی حکم دیا. اگر کوئی انسان انگلینڈ میں فوت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ غائبانہ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے. عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے، مگر کوئی پاکستان میں فوت ہوتا ہے تو اس کا غائبانہ جنازہ ادھر نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ غریب بندہ ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں پڑھتا. یہاں والا امیر ہوتا ہے، سارے پیچھے پڑھتے ہیں. کیا یہ رسم ہے؟ اگر رسم نہیں تو یہ فرق کیوں ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ کسی مسلمان کی ڈیتھ ایسے ملک میں ہوگی جہاں اس کا جنازہ نہیں ہوا، تو مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں جیسے نجاشی کا پڑھا گیا. لیکن جب کسی مسلمان کا جنازہ ہو گیا، کسی ملک میں بھی ہو گیا، مسلمانوں نے پڑھ لیا، اسے دفنا دیا، اب باقی مسلمان اس کے لیے دعائے خیر کریں. یہی راجح قول نظر آتا ہے، واللہ اعلم. کیا ہے یہ سوال؟ پاکستان میں خارجی کون ہیں اور طالبان صحیح شریعت لا رہے ہیں؟ خوارج کی نشان یہ ہے وہ جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے لوگوں کو کافر قرار دے دیں، کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دے دیں، یہ خوارج کی نشان یہ ہے. اور جو طالبان شریعت کا نفاذ کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی شریعت کا نفاذ نہیں ہے بلکہ وہ خاص اپنے فرقے کے لیے محنت ہے، اور اس کے بے بہا ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. اہل توحید علماء کو کوئٹہ میں آ کے انہوں نے قتل کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں. قندھار کے اندر بہت سارے سلفی علماء کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، مارا ہے. اور ایک قندھار کے محمد قندھاری ایک عالم تھے جو بنوری ٹاؤن سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ انہوں نے میری کچھ CD سنی اور وہ اہل توحید میں اہل الحدیث میں شامل ہوئے. وہ وہاں سے بھاگ کے آئے اور پشاور سے مجھے فون کیا کہ میرے بہت ساتھی ایسے ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اور میں وہاں سے بھاگ کے اپنی جان بچا کے آیا ہوں. تو وہ اپنے فرقے اور اپنے مذہب کے لیے ہیں، نہ کہ قرآن و حدیث کی عام دعوت کے لیے. ختم میں شریک ہونا گناہ ہے کیا؟ جو رسم جو محفل غیر اسلامی ہے اس میں شریک ہونا گناہ ہے، اور ختم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. جب آپ اس میں شامل ہو گئے تو آپ نے اس کے ساتھ رضامندی کا اعلان کر دیا. میرا سوال ہے، ایک آدمی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے حالانکہ اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے؟
اگر پڑھ سکتا ہے تو کیسے، کون سی پہلے پڑھے گا؟ سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، ظہر عصر، عصر ظہر، مغرب عشاء، عشاء مغرب، یا ظہر کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ ظہر، مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب. پہلے جو پہلا ٹائم ہے گا اس کو پڑھے گا، پھر دوسری. لیکن یہ سفر میں ہوا ہے، جہاد میں ہوا ہے، بارش میں ہوا ہے، یہ عام معمول نہیں ہے. ایک آدھی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی کی ہے، لیکن عام معمول نہیں ہے. اللہ کی شریعت میں نماز وقت پہ فرض ہے. کوئی مسلمان یا والدین فوت ہو جائیں یا رشتہ دار، تو ان کے لیے قرآن کا ختم کروانا چاہیے، سنت سے ثابت نہیں ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا علم جو پڑھا کر گیا، صدقہ جاریہ جو کر کے گیا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ ثواب اس کو ملتا ہے. واللہ اعلم. میرے والدین بہن بھائی شرکیہ عقیدے پر ہیں. میں اور میرا خاوند کے خیالات بالکل مختلف ہیں. میری شادی کو 30 سال ہونے کو ہیں اور اسی کشمکش میں میرے خاندان والوں نے مجھ سے قطع تعلقی کی ہے. مجھے اور میرے خاوند کو کافر اور مرتد کہتے ہیں. میرے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کیجئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے. پیارے نبی دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے. وہ آپ کو کافر کہیں، وہ آپ کو مرتد کہیں، وہ آپ سے قطع تعلقی کریں، وہ جو مرضی کریں، آپ نہ کریں. آپ تعلق برقرار رکھیں. آپ فون کر کے ان کو ای میل کے ذریعے میسج بھیجیں، شریعت کا فون کے ذریعے کریں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اچھے سے اچھا سلوک کریں، اس نیت سے کہ پانی گرتا رہے کبھی تو پتھر میں سوراخ ہوگا. اور سب سے بڑی بات، اللہ سے دعا مانگتی رہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھولے. میرا سوال یہ ہے کہ خاوندوں کو بیویوں پر کتنا ظلم کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت دکھی بیوی کا سوال ہے. خاوندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاوندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بیویوں پہ قطعاً ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ تھوڑا نہ زیادہ. ظلم ظلم ہے. ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے. بڑی سنجیدگی سے سننے والا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک صحابی غلام کو مار رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے اور اسے کہہ رہے بس کر، چھوڑ دے، نہ مار، بس کر، چھوڑ. اور وہ غصے میں پٹائی کرتے جا رہے ہیں. جب صحابی قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اس صحابی کے، تو کہا تو اس اپنے غلام پہ جتنی طاقت رکھتا ہے، تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے. تو اس کو جتنا مار پیٹ سکتا ہے نا، تیرا جتنا کنٹرول ہے، تیرا غلام ہے، کون روکے گا تجھے؟ لیکن نہ بھولنا تو اللہ کا غلام ہے، تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے. وہ صحابی تھے، تڑپ اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہا میں نے تجھے مارا ہے، اس کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. جملہ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو میں ڈرتا تھا اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے عضو کو آگ پکڑ لیتی. بیویاں آپ کے پاس مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کے ساتھ پیار کیجیے، محبت کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہترین ہوں. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں. وہیں پہ جہاں بھائیوں کو یہ درخواست ہے، وہیں پہ بہنوں کے لیے پیغام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام جو عورت کر لیتی ہے، جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، جہاں سے مرضی جنت میں چلی جائے. 4 کام کون سے؟ فرض نماز، فرض روزے، نفلی نمازوں کا حکم نہیں، فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خاوند کی اطاعت. 4 کام. 5واں کام نہیں عورتوں کے ذمہ. 4 کر لے جنت کھل گئی. اس 4 کاموں میں میری بہن سب سے اوکھا کام جو ہے نا، وہ خاوند کی اطاعت ہے. اس کی طرف توجہ کیجیے. خاوند کہے روٹی لے آؤ تو یہ نہ کہنا تندور نہیں لگا باہر اتھوں جا کے لے آیا. خاوند کے پانی پلاؤ، جو اپنا پیے گا مینوں بھی گلاس دے دیں. خاوند کی اطاعت کریں. اگر آپ کا خاوند آپ کو آپ کے سگے ماں باپ سے ملنے سے منع کرتا ہے، منع ہو جائیے، منع ہو جائیے. اس قطع رحمی کا گناہ آپ کے خاوند کو ہوگا، لیکن آپ اطاعت کر کے جنت پالو گی. سب سے مشکل کام خاوند کی اطاعت ہے. جنتی عورت بنیے. جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ آپ ناراض ہو، میں سکون نہیں پا سکتی، میں سرما نہیں لگا سکتی. اپنے خاوند کے لیے جادو کرو، خاوندوں پہ جادو کرو، قابو کرو ان کو. حلال جادو، حرام جادو نہیں، بنگالی بابے والا جادو نہیں.
شرازی بابے والا جادو نہیں، محمد کریم کی حدیثوں سے ثابت جادو. کیا آپ کا خامد، میں مختصر بتا دوں، آپ کا خامد گھر آئے نا، آپ دیکھتی ہیں ٹائم، خامد کے گھر آنے میں 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، بھاگ کے اپنے کام والے کپڑے اتار دو، نہا دھو کے مختصر ہلکا سا میک اپ کر کے اچھا سا ڈریس پہن کے خامد کے لیے بیٹھ جاؤ. اور خامد آئے گیٹ پہ اسے جا کے ویلکم کرو، اس کا ماتھا چومو، اس کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے تو وہ لو، اسے کرسی پہ بٹھاؤ، اس کے پاؤں سے جوتے کھولو، اسے آرام سے ٹھنڈا پانی، شربت، کھانا دو. اللہ کی قسم یہ اگلے دن ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ چھٹی لے کے پہلے آ جائے گا. اس طرح ان کو قابو کرو، اس طرح ان کی خدمت کرو. اور اگر وہ گھر میں داخل ہو اور آپ وہی لہسن پیاز ادرک والی بدبو کے ساتھ اس کے پاس آؤ، چنگا سی میں ڈیوٹی تھی اتنے آدھا گھنٹہ اور گزار لینا. یہ سنت سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زلفوں میں زعفران کی خوشبو لگا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھی اور ان کو اپنی زلفوں کو حرکت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پہنچے. آپ نے کہا عائشہ تیری باری نہیں ہے، عائشہ تیری باری نہیں ہے. کیا معنی؟ ہماری مائیں ہمارے نبی کے لیے تیار ہوتی تھی اور ہماری بیوییں، بہنیں، مائیں الا من رحم ربی، ان کو اگر کہہ دو نا جی فلاں نے آج ہمارا کھانا کیا ہے رات کا، اور آپ آدھے گھنٹے پہلے بتا دو اور روز کے بیٹھ جائے گی، میں نے جانا ہی نہیں. آدھے گھنٹے میں کوئی تیار ہو سکتا ہے بھلا؟ اور وہ جب نکلے گی تو بندہ بھی 2 دفعہ دیکھتا ہے یہ میرے والی ہے، کوئی اور تو نہیں. اس کی ساری تیاری، اس کا سارا زیور، اس کا سارا حسن، اس کا سارا میک اپ، اس کا سارا ڈریس، وہ کس کے لیے؟ سہیلیوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اے میری بہن، تیرا زیور، تیرا حسن، تیرا میک اپ، تیرا لباس تیرے خاوند کے لیے ہے. اپنی اداؤں سے، اپنی زبان سے اس کو قابو کریں. حسن سے گھر نہیں بستا، مال سے گھر نہیں بستا. اگر کبھی حسن سے گھر بستا ہوتا تو حسیناؤں کو طلاقیں نہ ہوتی. مال سے گھر بستا تو بادشاہوں کی بیٹیوں کو طلاقیں نہ ہوتی. گھر بستا ہے صرف زبان سے، اخلاق سے، پیار سے. ایک تار گرم ہے، دوسری تار گرم ہے، دونوں کو ملا دو، کیا ہوگا؟ پٹاخہ. ایک گرم ہے، ایک ٹھنڈی ہے، 220 کا کرنٹ ہے، گاڑی چلتی رہے گی. خامد غصے میں آیا تو آپ صبر کر لیجئے، خاموش ہو جائیے. بیوی غصے میں آئی ہے تو آپ صبر کر لیجئے. جب دونوں غصے میں آ کے سوٹے کھڑکاؤ گے تو گھر برباد ہو جائے گا. ایک عورت کسی مسلمان کے پاس گئی، کہتا جی میری ساس بڑی تنگ کرتی ہے، بڑا لڑتی ہے، تو کوئی تویت ہی دے دیو. اس نے دیکھا کہ اس کی عقل بیچارے کی اتنی ہے، میں جتنا بھی سمجھا لوں گا یہ ماننے کی نہیں. اس نے ایک سادہ کاغذ لیا، اس کی بتی بنائی اور اسے کہا بی بی جب تیری ساس لڑنے لگے نا تو اس کو دانتوں کے نیچے لے کے دبا لینا، جتنی تیری ساس زیادہ گالیاں دے اتنا زور سے کاغذ دبانا. بس 3 دن یہ کر کے دیکھ لے تیری ساس سیدھی ہو جائے گی. کہا بڑی بات ہے. وہ تعویذ لے کے گلے میں، جب ساس لڑے وہ پیر جی نے تعویذ دیتا سی، وہ کڈو جی، وہ دانت کے نیچے دبا لے. اب جب ساس کو جواب نہیں ملے گا وہ کملی لڑے گی. یہ ہے گر. اپنی زبان بند کیجئے، پیار اور محبت کے اظہار کو عام کیجئے، انشاءاللہ گھروں میں سکون ہوگا. ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہمارے ارد گرد میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. قرآن و سنت کی روشنی بتائیے کہ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد، اس میں شرکت اور نعت خوانی کے مقابلے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سب بدعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. نہ یہ محفلیں منعقد کروانی چاہیے اور نہ ان میں شریک ہونا چاہیے. خصوصاً خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ جس طرح مردوں کے لیے اس میں شامل ہونا جائز نہیں، اسی طرح خواتین کے لیے بھی جانا جائز نہیں. اور خواتین تو ویسے ہی بیچاری علم سے تھوڑی سی دور ہوتی ہیں تو جلدی وہ بدعات اور بری باتوں کی بے علمی کی وجہ سے رسیہ ہو جاتی ہیں. آپ پاکستان میں جہاں پڑھاتے ہیں، جو آپ کا سکول ہے اس کا پتہ بتا دیں. نہیں، میں پاکستان میں نہیں پڑھاتا، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے کو داخل کروانا ہے تو شیخ ذکاء اللہ سے رابطہ کیجئے. ہمارے مختلف مدارس ہیں، وہاں اپنے بچوں کو داخل کروا دیجئے. جس شہر میں ہوں گے وہاں کا مدرسہ بتا دیں گے. ایک مرد جس نے غیر مذہب عورت سے 16 سال پہلے نکاح کیا، پھر 6-7 سال میں 2-3 مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، 8 سال اس سے رجوع نہیں کیا، کہ 8 سال کے بعد اس کا نکاح قائم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے کسی غیر مسلم سے شادی کی جس میں یہودی اور نصرانی شامل نہیں ہے تو اس کی وہ نکاح ہی نہیں. اگر کسی ہندو سے کرتا ہے، کسی مشرک سے کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہے، اس نے جو کچھ کیا زنا کیا. اگر وہ یہودی اور عیسائی لڑکی ہے تو اس میں لازم ہے کہ وہ عقیدتاً یہودی اور عیسائی ہو. آج 95% یہود و نصارہ نہیں ہے، کمیونسٹ ہیں. وہ دین کو مانتے ہی نہیں ہے، دین پہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے.
نان مسلم کتابی لڑکی سے، اہل کتاب کی لڑکی سے شادی ہونے کے لیے شرائط ہیں. صرف یہودی کہہ کہ آپ شادی نہیں کر سکتے کہ یہودی اہل کتاب شادی کرو، شرائط ہیں اس کے لیے. اور پہلی شرط ہے کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، مذہبی طور پہ اس کا مذہب صحیح ہو، کمیونسٹ نہ ہو. آج تو اکثریت کمیونسٹوں کی ہے. دوسری بات، وہ فاحشہ اور بدکار نہ ہو. فاحشہ لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، بدکار لڑکی سے، بھلے وہ کتابی بھی ہو تب بھی فاحشہ بدکار لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی. اور بھائیو، شادی صرف شادی نہیں ہے، آگے پوری نسل ہے. اگر آپ نے لڑکی مسلمان چنی تو آپ کی نسل مسلمان رہے گی، اور اگر آپ نے شادی میں لڑکی کا حسن و جمال دیکھا، دین نہیں دیکھا، تو آپ کی نسل کہاں جائے گی؟ آپ کی نسل کہاں جائے گی؟ اس لیے اللہ سے ڈریے اور دیندار لڑکیوں سے نکاح کیجیے. اور جو اس نے کہا ہے کہ اس نے طلاق دی، اگر وہ شرعی طور پہ نکاح ہوا تو اس نے 2 طلاقیں دے دی الگ الگ، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی، اب اس کی معاملہ ختم ہو گیا، رجوع نہیں ہو سکتا. وہ کسی اور مرد سے شادی کرے جو شادی ہو، حلالہ نہ ہو، باقاعدہ نکاح ہو. ایک رات کی مولویوں کی زنا کاری کا حصہ نہ بنے کہ کسی مولوی کو دے دیں جی آج آپ حلالہ کر لو اور کل ہمیں واپس کر دینا. یہ حرامہ ہے، یہ زنا. اسے اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے، اسے اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے. یہ صفاتی نام ہے، یہ بیسک نیم نہیں ہے ہمارا. اصل نام ہمارا ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں. لیکن جب مسلم میں بیٹھیں گے اور تعارف کروانا پڑے گا تو ہم کہیں گے بھائی ہم وہ مسلم ہیں جو اصل ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑتے ہیں. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری کے سلسلوں میں نہیں بانٹا. ہم نے حدیث رسول کو چھوڑ کر، پیارے نبی کی بستیوں کو چھوڑ کر نہ کسی بستی کو پسند کیا، نہ کسی اور ہستی کو پسند کیا. اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، اور دوبارہ کر لے تو پھر وہ توبہ بھی کرے گا اور قسم کا کفارہ بھی دے گا. کسی بھائی نے فضائل اعمال کتاب کی حقیقت کے بارے میں پوچھا ہے. میری ڈیٹیل سے اس پہ ایک CD موجود ہے، آپ اس کو سن لیجئے. مختصر یہ کہ اس کتاب کے اندر شرکیہ واقعات بے بہا موجود ہیں، اس کو پڑھنا درست نہیں. فرض نماز کے بعد مشترکہ دعا جائز ہے یا نہیں؟ فرض نماز کے بعد سارے مل کے مشترکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم کے مطابق جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سلام پھرا آپ نے کہا اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام. یہ پورا آپ کے سامنے دعاؤں کا چارٹ لگا ہوا ہے، یہ دعائیں پڑھیں. جہاں بدعت آتی ہے سنت اٹھا لی جاتی ہے. سنت کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ موحد ہو، مشرک نہ ہو، آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، مستقل عادت بنا لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. یہ سارے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ان کے اجر سے بھی زیادہ اجر ہے اس کو پڑھنے میں. یہ سنت تھی، یہ سنت ختم ہوئی، بدعت آئی. وہ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ، جوتی اٹھائی ہو گیا، نہ اذکار، نہ آیت الکرسی، نہ اللہ کا نام. کیوں؟ بدعت آتی ہے، سنت چلی جاتی ہے. سنت آتی ہے، بدعت چلی جاتی ہے. تو یہ بدعت ہے. سے علم حاصل کرتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا. آپ کسی مسجد میں لائبریری بنا کر چلے گئے، فوت ہو گئے، یہاں سے لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے. یہ جو مولویوں نے بنایا ہوا ہے ایصال ثواب ہے، وہ مدرسے میں مولوی صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کار والا آ کے رکتا ہے، اندر آتا ہے جی 4 قرآن چاہیے، درویش گیڑا مارتا ہے، 4 قرآن اکٹھے کر کے اس کو دے دیتا ہے، اور وہ جا کے مولوی صاحب کی جیب بھر کے گھر چلا جاتا ہے. یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، مولوی کے پیٹ تک جانے والا دھندا ہے. اس کا اس مردے کو فائدہ نہیں ہونا. الحمدللہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، کافر کا کیا قصور ہے کہ وہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا؟ اور غیر مسلم آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر اسلام سے بہت دور بھاگتے ہیں، انہیں کیسے صحیح راہ دکھائی جائے؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. کافر کے گھر بھی جو پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے، فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے. پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیتے ہیں. تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راستے کھولے ہیں. جہاں دنیا کی باقی چیزوں کے لیے تحقیق کرتے ہیں، وہاں اسلام کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی تحقیق مسلمان پہ لازم ہے. وہ سب پہ لازم ہے جو تحقیق کر کے حق کا راستہ پاتا ہے. جو تحقیق کرتا ہے تو اللہ مالک کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں چلے گا ہم اس کے لیے راستہ کھول دیں گے. جو لوگ پیروں کے عرس میں شامل ہوتے ہیں
یہ تمام بدعات ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہے کاروبار اور دھندے کے لیے. دکان بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی خطرہ ہوگا, کوئی چوری کر جائے گا, لاس ہو جائے گا, چیزیں خراب ہو جائیں گی. ایک قبر بنا لو اور اس کے اوپر بڑا سارا بورڈ لگا دو, بس ساری نسل کے لیے کھاتہ کھلا ہے. نہ یہاں پہ فیکٹری خراب ہونی, نہ مشینری خراب ہونی. جہنم میں جانے کا راستہ بھی کھل گیا, پیٹ کو جہنم کے بھرنے کے لیے بھی راستہ کھل گیا. میرے ساتھ میرے گھر والوں نے کچھ برے الفاظ مجھے کہے, میں نے جواب نہیں دیا, لیکن مجھے دلی دکھ ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میرے خانوادے والے لوگ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں حالانکہ میں اچھا کرتا ہوں. آپ نے کہا یہی تو نیکی ہے, اگر اچھا کرو تو جی کو جی تو سارے کرتے ہیں نا, وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یہی وہ نیکی ہے جس کو شریعت نے جس کا حکم دیا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے یا بتایا کہ اسے کسی قریبی رشتہ دار نے دیدار کیا ہے, تو ہمارا اس بارے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے, کہ ہمیں اس سے تفصیلات معلوم کرنی چاہیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ اپنے بندوں کو کسی کو چاہے کرا دے, ممکن ہے, کوئی بعید نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. لیکن دیدار کرنے والے کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سچ ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو نہیں آ سکتا, مر جائے گا مردود, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ بھی اللہ مالک نے ایسا پہرا دیا ہے کہ شیطان نبی کی صورت اختیار. لیکن شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے نا, شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے. وہ کسی کے روپ میں آ کر کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا آپ کو دیدار نصیب کر دیا, اور ممکن ہے کہ نہ, وہ کوئی اور ہو. دین پورا ہو چکا ہے, اب خوابوں کی بنیاد پہ دین نہیں چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. نہیں, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو عمل صحابہ نے کیا وہ ٹھیک, جی صحابہ نے جو عمل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اگر کسی صحابی کا عمل سنت رسول سے ٹکرا جائے گا تو وہاں پہ ہمارے لیے حجت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی. اگر ایسا ہو, صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کسی صحابی کو کسی حدیث کا علم نہ ہوا ہو, تو ہمارے لیے حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہاں, اور صحابہ کا وہ فہم ہے جنہوں نے وہ حدیث سنی. پھر اس میں اگر ایک صحابی کا عمل ہے اور باقی صحابہ کی کثرت اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم جمہور صحابہ کے قول کو لیں گے. واللہ اعلم. اللہ کے بارے میں کسی کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی دہریہ اگر ہو تو یہ کائنات, یہ مخلوق, یہ اس کا جسم, اس کا وجود اللہ کی نشانی بول بول کے بتا رہی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا, تو آپ دریا کے کنارے کھڑے تھے, دریا کے پار دہریے کی بستی تھی, تو جو ٹائم طے ہوا تھا اس ٹائم پہ امام صاحب نہیں پہنچے, آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے مثال کے طور پہ. تو دہریہ کہنے لگا مسلمان بنے پھرتے ہو, مسلمان وعدے کے بڑے پابند ہوتے ہیں, آپ اپنے وعدے پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا نہیں, اصل میں نے وعدے پہ تو آنا تھا, لیکن میں جب دریا کے کنارے پہ آیا تو کشتی وہاں پہ کوئی تھی نہیں, تو میں کھڑا رہا. اچانک میں نے کیا دیکھا, ایک درخت تھا وہ کٹنا شروع ہو گیا, اس میں سے لکڑی کے پارٹس تیار ہونے شروع ہو گئے, تختے بننے لگے, پھر وہ تختے جڑنے لگے آپس میں, اور پھر جڑتے جڑتے پوری کشتی بن گئی. پھر ایک ڈنڈا سارا آیا چپو چلانے کے لیے, وہ آ گیا, جو وہ ساری بن کے میرے سامنے آ گئی, تو میں اس میں بیٹھ کے پھر آپ کے پاس آیا, اس لیے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. کہا کتنا بڑا جھوٹ آیا تو, کتنا بڑا جھوٹ بولا تو نے, ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت اپنے آپ کٹنے لگ جائے, اپنے آپ اس کے تختے جڑنے لگ جائیں, اور اپنے آپ اس میں سے کشتی بن کے تیرے سامنے آ جائے؟ امپاسبل ہے. کہا سبحان اللہ, ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ بن جائے, یہ پوری کائنات اپنے آپ بن گئی. کبھی کوے کے انڈے کے اندر فاختہ پیدا ہوئی, کبھی ہرن کے پیٹ سے کتیا کا بچہ پیدا ہوا, کبھی انسان کے پیٹ سے جانور کا بچہ پیدا ہوا. یہ پورا سسٹم چل رہا ہے, کیا یہ خالق و مالک کے چلائے کے بغیر چل رہا ہے؟ تو اس کو اس کے وجود کی مثالیں, اس کے سامنے اس کائنات کی مثالیں دیجئے اور اللہ کے وجود پہ یقین دلائیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.